ایک دوست نے یہ سوال پوچھا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کیا نالین پاک کی شبیہ امامے پر لگانا جائز ہے؟ دیکھیں یہ جو نالین پاک ہے، اگر اس کا یہ جو نقش ہے یہ ثابت بھی ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نالین پاک تھی وہ اسی شبیہ پر ہے، تب بھی یہ امامے سے تو افضل نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامے سے تو افضل نہیں ہوگی۔ یعنی جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر اقدس پہ رکھی تو وہ چیز زیادہ افضل ہے یا وہ چیز جو سرکار نے اپنے پیروں میں پہنی؟ امامہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نالین پاک سے افضل ہے، تو اس امامہ کو کہ جو رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ نالین پاک کو سجانا میرے نزدیک اس میں ایک درجے کی بے ادبی ہے۔ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین۔ سامعین معزز، میں ایک تقیہ باز رافضی ہے، نام اس کا فضل ہمدرد ہے، کہ جس کو روافض نے چھوڑا ہوا ہے اہل سنت و جماعت، یعنی روافض کا جو جھوٹا چوس کر آگے عوام اہل سنت کے اندر سنی بن کر اس کا زہر اگلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اب یہ جو رافضی ہے فضل ہمدرد، اس نے ایک شخصیت جو اہل سنت و جماعت کے اندر ایک مقتدر شخصیت ہیں، امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بغض کے اندر اس سے سوال پوچھا گیا، کہتا ہے کہ جی مجھے سوال پوچھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نال مبارک ہے اس کا جو نقش ہوتا ہے وہ امامہ شریف پر لگانا کیسا ہے؟ تو کہتا ہے میری عقل یہ کہتی ہے، میرے نزدیک جو ہے یہ بالکل بے ادبی ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور میری عقل جہاں تک پہنچتی ہے میرے نزدیک یہ بات بے ادبی ہے۔ تو اب اس پر یہ حوالہ یہ دے رہا تھا، یعنی استدلال یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کا امامہ شریف آپ کی نعلین مبارک جو ہیں ان سے افضل ہے، تو اس وجہ سے نعلین کو امامے پر لگانا یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے نزدیک جتنی چیز جو نزدیک ہوتی ہے اتنا ہی وہ افضل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ امامہ شریف پر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس سے کو جو ہے وہ کتابوں سے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا فتاوی رضویہ شریف کے اندر، کہ اس کی اگر اسی ڈاکٹرائن کو دیکھا جائے اور مان لیا جائے تو گستاخی بڑی دور تک پہنچتی ہے، اور میں انشاءاللہ احادیث کی جو کتب ہیں جو سنن دارمی ہے، اسی طرح کنز العمال ہے، اس سے بھی میں کچھ روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس کی اگر بات کو تسلیم کیا جائے تو گستاخی کہاں تک پہنچتی ہے اور کس کس امام تک گستاخی پہنچتی ہے۔ اور اسی طرح تابوت سکینہ کہ جو قرآن کا بھی جس کے اندر ذکر ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کے اندر حضرت ہارون اعلیٰ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے جو ہے وہ تبرکات پڑے تھے، یہاں تک کہ اس کے اندر تورات کی جو ہیں وہ تختیاں وہ بھی پڑی ہوئی تھی، اور ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کے گھروں کی تصاویر بھی اس کے اندر موجود تھی، اور پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کا عصا، اور ساتھ ہی ان کے نعلین مبارک بھی اس میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اب اس کو تو قرآن کے اندر تابوت سکینہ کہا گیا، تو اس کے نزدیک تو معاذ اللہ گستاخی ہونی چاہیے کہ وہاں نعلین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیوں پڑے ہوئے ہیں، یا دوسرے جو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کیوں پڑے ہیں، حالانکہ اس کے اندر تختیاں بھی موجود ہیں جو آسمانی کتابوں اس کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لکھا ہوا ہے تو وہ بھی موجود ہیں، تو گستاخی تو وہاں تک بھی پہنچنی چاہیے۔ تو بہرحال فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا واضح جواب دیا۔ اب اس کی ڈاکٹرائن پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، میں پھر انشاءاللہ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں احادیث سے بھی، کہ اس کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ دیکھیں جی امامہ شریف، اب اصل میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا امامہ ہو تو اس کا یہ حکم ہے، نہ کہ ہمارا جو امامہ اس کا وہ حکم ہوگا۔ ہمارا امامہ یہ بطور سنت ہے، تو کہتے ہیں سنت ہے تو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس کو اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ جس طرح کوئی بندہ یہ کہے کہ میں
آج سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفید رنگ کا تہ بند باندھتے تھے، آج سے میں بھی سفید رنگ کا باندھوں گا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک جو تھے وہ فلاں رنگ کے تھے، آج سے میں بھی اسی رنگ کے پہنوں گا، تو پھر تو اس کے لیے پہننا ناجائز ہو جائے گا، تہ بند بھی پہننا ناجائز ہو جائے گا، اور وہ جو ہیں وہ جوتے پہننا بھی اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا جو وہ سنت سمجھ کے پہن رہا ہے۔ تو اب پھر کدھر معاملہ جائے گا؟ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی چیز کی نسبت ہو، اس کا جو نقش ہے، اس کا معاملہ، اس کا حکم اور ہے، اور دوسری طرف کوئی سنت چیز ہو اس کو اپنایا جائے تو اس کا حکم اور ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر تو پہنا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ چیز اس انسان کی اپنی ہوتی ہے اور اس کی نسبت اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے کہ جس نے وہ پہنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ آپ سے سوال پوچھا گیا کہ کچھ لوگ اس کے اوپر بسم اللہ بھی لکھ لیتے ہیں اور یہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان نالین پاک کی برکت سے نواز، اس طرح کے کلمات بھی اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں، تو ایسا لکھنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس پر جو ہے وہ جامع جواب ارشاد فرمایا، صفحہ نمبر 412 ہے اور جلد نمبر 21 ہے۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے مسئلہ نمبر 169 ہے، 169 یہ مسئلہ ہے، اس میں جواب دیتے ہوئے جو ہمارا محل استدلال ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طرح طبقتاً فتبقتاً شرقاً غرباً عجماً عرباً علماء دین و ائمہ معتمدین نال مطہر حضور سید البشر علیہ افضل الصلوات و اکمل السلام کے نقشے کاغذوں پر بناتے، کتابوں میں تحریر فرماتے آئے اور انہیں بوسہ دینے، آنکھوں سے لگانے، سر پر رکھنے کا حکم فرماتے رہے، اور دفع امراض و حصول اغراض میں اس سے توسل فرمایا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو علماء دین اور ائمہ معتمدین ہیں، یہ جو ہے یہاں پر لکھا ہے کہ نال مطہر حضور سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے کاغذوں پر بنانے، کتابوں میں تحریر فرماتے آئے اور انہیں بوسہ دینے، آنکھوں سے لگانے اور سر پر رکھنے کا حکم فرماتے رہے، سر پر رکھنے کا حکم۔ اور یہ جو نقش ہے، نال مبارک کا جو نقش ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور آگے پھر باقاعدہ آپ نے لکھا کہ اس پر تصانیف موجود ہیں، علامہ جو ہے وہ ابن عساکر کی، شیخ ابو اسحاق کی، اور اسی طرح فرماتے ہیں علماء نے اس باب میں مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں، علامہ احمد کی جو کتاب فتح المتعال یہ کتاب موجود ہے، اس مسئلہ میں اجمع و انفع تصانیف سے ہے، یہ جس کتاب کا ذکر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے کیا۔ اور محدث علامہ ابو الربیع انہوں نے بھی کتاب لکھی، قاضی شمس الدین اور شیخ فتح اللہ اور جو معاصر ہیں علامہ احمد کے، اور اسی طرح سید محمد موسیٰ اور بہت سارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نام لکھے ہیں کہ بڑے بڑے محدثین انہوں نے جو ہے وہ آخر میں جا کے لکھتے ہیں کہ نقشہ نال مقدس کی مدح میں قصائد عالیہ تصنیف فرمائے، ان سب میں اسے بوسہ دینے، سر پر رکھنے کا حکم و استحسان مذکور، اور یہی مواہب لدنیا امام احمد قسطلانی و شرح مواہب علامہ زرقانی وغیرہ ہما کتب جلیلہ میں مستور ہے۔ یعنی یہی اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، یعنی بڑے بڑے محدثین بھی اس چیز کو ذکر فرماتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ علماء فرماتے ہیں جس کے پاس یہ نقشہ متبرکہ ہو ظلم ظالمین و شر شیطان و چشم زخم حاسدین سے محفوظ رہے، عورت درد زا کے وقت اپنے دانے ہاتھ میں لے آسانی ہو، جو ہمیشہ پاس رکھے نگاہ خلق میں معزز ہو، اور بہت سارے جو ہے فوائد لکھے، زیارت روضہ مقدس نصیب ہو، یا خواب کے اندر زیارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہو۔ یہ ساری چیزیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگلا جو سوال پوچھا گیا کہ اس کے اوپر بسم اللہ بھی لکھی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جاتی کہ نام الہی یا بسم اللہ شریف حضور کی نال اقدس مقدس پر لکھی جائے تو پسند نہ فرماتے، مگر اس قدر ضروری ہے کہ نال بحالت استعمال و تمثال محفوظ عن الابتذال میں تفاوت بدیہی ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اصل چیز کا ہونا، یہاں پر نقش مبارک ہے اور نقش کو اصل پر قیاس کرنا، فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ قیاس مع الفارق ہے کہ اس میں وہ تو مثل ہے، اس کی جو نال مبارک کا نقش ہے وہ مثل ہے، وہ اصل نہیں ہے، کہ اصل ہوتا تو پھر ایک الگ معاملہ ہوتا، لیکن وہ اس کی مثل ہے۔ اور کہتے ہیں اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور آگے پھر حدیث ذکر کی، روایت ذکر کی کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جانوران نے صدقہ کے رانوں پر حبیث فی سبیل اللہ لکھا، داغ فرمایا تھا، حالانکہ ان کی رانیں بہت محل بے احتیاطی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ کنز المال کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت صائب بن یزید سے کہتے ہیں قال رأیت خیلا عند عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسومۃ فی افخاذیہ حبیث فی سبیل اللہ، کہ آپ کے پاس گھوڑے تھے، اور المبسوط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس 300 گھوڑے تھے کہ جن کی رانوں پر یہ لکھا ہوا تھا حبیث فی سبیل اللہ۔ اب رانوں پر لکھنا جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی سے استدلال فرما رہے ہیں کہ یہاں پر لکھنا تو پھر بدرجہ اولا بے ادبی ہوگا کہ اگر وہاں پر لکھنا بے ادبی ہے۔ اور اسی طرح پھر حدیث ذکر کی یہ سنن دارمی سے، اس کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے، اور اس سے بھی مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ سنن دارمی، اس میں حدیث نمبر یعنی باب جو ہے، یہ باب ہے من رخص فی کتابت العلم۔ رخص کا معنی ویسے رخصت بھی ہے، اور یعنی لائسنس، آج جو ہے جدید عربی کے اندر لائسنس کو بھی رخص یا رخص یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو باب من رخص فی کتابت العلم، یعنی کتابت علم کی، یہ سمجھ لیں کہ دلیل کے بارے میں یہ باب موجود ہے کہ جن کو کتابت علم کی اجازت کے لحاظ سے درکار ہو، تو وہ یہ باب یہاں پر اس کے اندر احادیث موجود ہیں۔ صفحہ نمبر اس کا 199 ہے، 189، اس میں حدیث نمبر 515 ہے۔ اس میں حضرت سعید بن جبیر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے حدیثیں لیتے تھے، تو کہتے ہیں کتابت علم، علم کو لکھنے کے اعتبار سے، حدیثیں لکھنے کے اعتبار سے یا علمی چیزیں لکھنے کے اعتبار سے فرماتے ہیں کنت اکتب عند ابن عباس فی صحیفہ، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک صحیفہ لکھ رہا تھا، علم اس کے اوپر لکھ رہا تھا، وَأَكْتُبُ فِي نَعْلَيَّ، اور میں نے لکھا نعلیہ، نعلین یعنی جوتوں پر بھی میں نے لکھا۔ اب اس سے اگلی ہی روایت ہے، اور اس روایت کے اندر محقق نے لکھا اسناد حسن، اس کی سند بھی حسن ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی حدیث موجود ہے حضرت سعید بن جبیر سے، کہتے ہیں كنت اجلس الى ابن عباس فاکتب فی صحیفہ حتی تمتالیہ، یہاں تک کہ میں صحیفے پر لکھ رہا تھا، کاغذ پر لکھ رہا تھا، وہ مکمل ہو گیا، تو جب وہ پر ہو گیا تو ثم اقلب نعلیہ فاکتب فی ظہورہما، تو میں نے اپنے جوتے لیے اور ان کو الٹا کر کے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اب صحابی جو ہیں یہ ان کا اس طرح کا معاملہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے، اور پھر سعید بن جبیر خود جو ہیں وہ جلیل القدر جو ہے وہ تابعی ہیں، وہ بھی فتویٰ نہیں لگا رہے۔ پھر اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ جانوروں کے جو آگے ان کے ران ہیں اس کے اوپر حبیث فی سبیل اللہ لکھ رہے ہیں، وہاں پر بھی بے ادبی کا کوئی فتویٰ نہیں لگ رہا۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث سے بھی استدلال کیا، اور ان جیسے رافضیوں کا منہ بند کیا کہ جو ہے وہ احادیث کے اندر، روایات کے اندر موجود ہے، اور یہ قیاس یہ کر رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہو، اور وہ اس امامے کو جو جب بندہ باندھتا ہے تو سنت سمجھ کے باندھتا ہے، اور یہ بالکل قیاس جو ہے یہ قیاس مال فارق ہے اور جاہلانہ قیاس ہے۔ بلکہ جو ہے جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرما دیا کہ دفع بالیات کے لیے اور ان چیزوں کے لیے ائمہ محدثین میں سے بڑے بڑے محدثین نے اس پر کتابیں پورے رسائل لکھے ہوئے ہیں اس پر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نال مبارک کا جو نقش ہے وہ کسی کے پاس ہو تو وہ اس سے کس طرح مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور اس کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔